أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کو شمار کرا رہا ہے اور مخاطب وہی یہود مدینے کے یہودی ہیں کہ تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر ہمارے کیا کیا احسانات تھے اور اس کا صلہ تم نے کیا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اور یاد کرو اے مدینے کے یہودیوں اس احسان کو جو تمہارے آباء و اجداد پر ہم نے فرمایا کہ جب تم نے یعنی تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے ایک طرح کے کھانے پر. اور کھانا کتنا شاندار تھا، جنت کا منہ سلوہ ہے، نہ کوئی کمائی کا چکر، نہ محنت اور مشقت کی جھنجھٹ، کچھ نہیں کرنا ہے، آزاد گھوم رہے ہیں پورے میدان تیہ میں اور کھانا تیار بالکل مل رہا ہے. سلوہ ایک روایت کے مطابق بھنا ہوا مرغ آتا تھا، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ فاختہ ہوتی ہے نا، کبوتر اور فاختہ، اس سے کچھ بڑا تھا وہ پرندہ، آتا تھا، اس کو ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے سلوہ کے ساتھ. تو اب اتنے بڑے ناشکرے یہ یہودی کہ انہوں نے اللہ کی اس عظیم نعمت کے بدلے میں کیا طلب کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں
کہ اے موسیٰ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے، تاکید کے ساتھ نفی تاکید ہے یہ، ہم ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے، مطلب گنجائش ہی نہیں ہے صبر کرنے کی، ہمارا پیالہ بھر گیا ہے ایک طرح کے کھانا کھاتے کھاتے، مطلب تاکید دیکھیے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے جری تھے، کہہ رہے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے ایک کھانے پر۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین جس کو اگاتی ہے اس کو نکالے اللہ، ہمارے لیے اپنے رب سے آپ دعا کیجئے۔ اب وہ کیا ہے؟ من بیانیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مطالبات کو گنوا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، یعنی من بیانی آیا، یعنی اس کی سبزی، گھاس، باقلا کی پھلی، بتھوا، ساگ میں یہ سب چیز آتی ہے، میتھی پالک، ساگ تو سب ساگ، یعنی زمین سے اگنے والا ساگ، یا اس کا ساگ کیا مطلب؟ زمین، ہاں کا مرجع زمین ہے، ارض، اور ارض یہ مونس ہے، تو اس لیے ہاں جو ہے وہ مونس لے کے آئے ہیں یہ، تو زمین سے اگنے والا ساگ، ککڑی، قصتن کہتے ہیں ککڑی کو، جو ککڑی پالیجوں میں ہوتی ہے، اور زمین سے اگنے والی ککڑی، وفومہا، فوم کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ دانہ جو جس میں بھوسا ہوتا ہے، چنا بھی ہے وہ، گیہوں بھی ہے وہ، دھان بھی ہے، تو فومہا فرمایا، اور اس سے اگا ہوا چنا، وعدسها، عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں، ابھی تو دال خوب دبا کے کھائی جاتی ہے نا، دال کی ماشاءاللہ خوب فراوانی ہے، لوگ قصیدے بیان کرتے ہیں دال کے، اور جو دال سے اگتا جاتا ہے پھر دال کی مذمت بھی بہت لمبی چوڑی کرتا ہے وہ، وعدسها، اور اس سے اگنے والی دال، وبصلها، اور اس سے یعنی زمین سے اگنے والی پیاز۔ اب بتائیے آپ اندازہ لگائیے، مرغ کے سامنے، لذیذ کھانے کے سامنے مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو وہ چاہیے جو زمین اگاتی ہے، ساگ ہے، ککڑی ہے، چنا ہے، گیہوں ہے، دال ہے، پیاز ہے، اس کے بارے میں اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمیں یہ دے کھانے کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ادنا چیز کے بدلے میں بہتر چیز، تم بہتر چیز کے بدلے میں، تم بہتر چیز سے ادنا چیز کو، گھٹیا چیز کو بدلنا چاہتے ہو؟ اتستبدلون الذی، کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، کمتر ہے، بالذی، اس سے، ہوا خیر، جو اچھی ہے، بہتر ہے، منہ سلوا تو بہتر تھا، اچھی غذا تھی، تو بہتر چیز کے بدلے میں تم گھٹیا چیز
لیتے ہو، پسند کرتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہاری یہی مرضی ہے، گھاس پھوس کھانے کی طبیعت چاہ رہی ہے، اہبطوا مصرن، تو کسی شہر میں نکل جاؤ۔ تو مصر شہر کو کہتے ہیں، کوئی بھی شہر مصر کہلاتا ہے عربی میں، اور ایک مخصوص شہر ہے مصر جس کو آج انگریزی میں ایجپٹ کہتے ہیں، جہاں یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ بڑے انبیاء کرام، وہ پورا خطہ جو مشرق وسطیٰ کہلاتا ہے، یہ پورا عرب خطہ، تو یہاں انبیاء کرام بہت کثیر تعداد میں آئے، اور اس خطے میں کبھی کبھار تو ایک وقت میں ان یہودیوں پر ایک وقت میں تین نبی رہے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی ظالم قوم تھی کہ تین انبیاء کو ایک وقت میں بھیجا ہے، اور انہوں نے قتل بھی کیا ہے انبیاء کرام کو۔ ان کی نہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو قتل کر دیا۔ ایک نبی تو درخت کے اندر چھپ گئے تھے، صرف کرتا نظر آ رہا تھا ان کا، تو کہ درخت بند ہو گیا۔ جب جیسی آپ درخت کے اندر گئے، درخت نے اپنے تنے کو ملا لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، تو وہ تھوڑا سا کونا شیطان نے نشاندہی کی ہے، دیکھ وہ جو سامنے جو کرتا نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اسی پیڑ میں ہے، آرا لے کے آئے اور اس کو چیر دیا۔ جب زبان سے اف نکلا تو کہا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، زبان بند کر لو، چیر دیا۔ اور بھی انبیاء کرام کو قتل کیا، آگے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم کسی شہر میں اتر جاؤ، یا مصر میں فرعون کا جو ملک تھا مصر، اس میں اتر جاؤ، یقیناً تمہارے لیے اس شہر میں وہ ہے جو تم طلب کرتے ہو، مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، اور مسکنت کہتے ہیں محتاجی کو، تنگ دستی کو، ان پر ذلت اور تنگ دستی مسلط کر دی گئی۔ اب اس سے نکل نہیں سکتے، قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیے۔ آپ دیکھیں ایک وقت میں یہ سب سے زیادہ تھے پوری دنیا میں، اور آج قلیل تعداد میں ہیں۔ دوسرا پہلے نمبر پہ تھے، آج دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ پہنچے، پہلے نمبر پہ ابھی بھی عیسائی ہیں، ورنہ عیسائی دوسرے نمبر پہ تھے، پہلے نمبر پہ یہودی تھے دنیا میں کثرت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے۔ اب یہ تیسرے نمبر پر پہنچ گئے، دوسرے نمبر پر مسلمان آ چکا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک نمبر پہ مسلمان آنے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اور اسلام کا غلغلہ ہوگا قیامت سے پہلے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پوری دنیا میں مذہب اسلام قائم نہ ہو جائے۔ تو کیا مطلب؟ پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے، اس کے بعد دھیرے 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 کفر و ارتداد کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر ایک بھی روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا نہیں بچے گا۔ داڑھی والے ہوں گے، ٹوپی والے ہوں گے، جبہ و دستار والے ہوں گے، تقریریں کرنے والے ہوں گے، لیکن ایمان اندر نہیں ہوگا، پھر قیامت آئے گی ان پر۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی شہر میں اتر جاؤ، تمہارے لیے وہ ہے اس شہر میں جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر یعنی یہودیوں پر ذلت اور مسکنت نازل کر دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وبا بیماری مسلط کر دی گئی اللہ کے غضب سے۔ اللہ ناراض ہو گیا، اور جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کو کیا سکون مل سکتا ہے؟ وہ قوم فلاح پا سکتی ہے؟ ذلیل اور رسوا ہی رہے گی۔ یہاں پر بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے دنیا میں،
اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر برتنے کے لیے دے دیا جائے، جیسے اور ہے بہت سارے اللہ کے باغی، اللہ سے بغاوت کرنے والے، لیکن زندگی کا دائرہ ان کا زیادہ وسیع نہیں ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی کتنی سی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہو اس کے سامنے اس کی کوئی اوقات ہے؟ نہیں ہے نا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ عذاب کس وجہ سے تھا؟ یہ وبا ان پر مسلط کی گئی، ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کی گئی، وجہ کیا تھی؟ اللہ فرما رہا ہے یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس سبب سے، اور یہ مسکنت اور ذلت اور وبا اس وجہ سے تھی کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، سرکشی کیا کرتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر امین الامت کا خطاب دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور ان نے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں جس کا جواب نہیں، اور اللہ نے ان کو عمر بھی خوب دی، تقریباً 300 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے ایک روایت کے مطابق، 300 سال ان کی عمر ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے مجوسی تھے، آتش پرست، ان کے گھر میں آگ کی پوجا ہوتی تھی، آگ کی عبادت ہوتی تھی، بڑے حسین اور جمیل خوبصورت تھے۔ واقعہ ہو نہیں پائے گا، جتنا بھی ہوگا میں وہیں اختتام پذیر کر دوں گا، کیونکہ ٹائم جو ہے لمبا واقعہ ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے، اسی کا شان نزول ہے یہ واقعہ، اسی آیت کا شان نزول ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا باپ بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ ان پر سختیاں، مطلب پیار کی سختی، وہ نہیں مار، کہ ان پر اتنی نگرانی رکھتا تھا کہ کہیں یہ چلے نہ جائیں، اور مجوسی مذہب سے دستبردار ہو کے کسی دوسرے مذہب کو اختیار نہ کر لیں، پہرا لگا رکھا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ اگر باہر نکلتے بھی تھے تو ساتھ میں اعلی کار ہوتے تھے، ساتھ میں بڑے باپ کے بیٹے، تو کارندے محافظ ارد گرد رہتے تھے۔ تو ایک اپنی بستی ہی سے گزر رہے تھے، تو دیکھا ایک قریب کے گرجا گھر کے قریب سے جب گزرے تو وہ انجیل کی تلاوت کر رہا تھا، وہاں کا راہب انجیل کی تلاوت کر رہا تھا، وہاں کھڑے ہو گئے، یہ اس گرجا گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں، اللہ کیا ہے؟ میں نے تو آج تک بچپن سے جو ہوش سنبھالا ہے آگ کو معبود مانا ہے، یہ اللہ کون سا معبود ہے، یہ کیا ہے؟ تجسس پیدا ہوا دل کے اندر، اللہ کو جاننے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور شوق پیدا ہوا کہ آخر اللہ یہ کون سی ذات کا نام ہے۔ تو اب روز کا معمول بن گیا، یہ روز جانے لگے اور وہاں گرجا گھر کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور سنتے تھے۔ برداشت کی جب حد ہو گئی اور شوق چڑھ گیا اللہ کی معرفت کا، اللہ کو جاننے کا، اندر گرجا گھر کے اندر چلے گئے آپ، اور وہاں دیکھا ایک پادری انجیل کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رقت طاری ہے اس کے اوپر۔ تو ایک تو روایت یہ، اور ایک روایت جو در منصور کی روایت ہے
جس سے میں اکثر روزانہ درس دیتا ہوں، عربی کی تفسیر ہے اور بڑی مارکۃ العریٰ تفسیر ہے، جلیل القدر مفسر ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی پسند آئی مجھے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ اور اسی شہر کے بادشاہ کا لڑکا، یہ ایک روایت ہو اور بڑی دلچسپ روایت ہے، دونوں میں بڑی دوستی تھی اور یہ اکثر اس کے شکار کے لیے جاتے تو ساتھ جاتے، کہیں جاتے تو ساتھ جاتے، پڑھنے جاتے تو ساتھ جاتے، شکار میں تو ساتھ، اور یہ ایک لشکر کے وہ بھی تھے سپاہی، اس بادشاہ کی فوج کے لشکر کے سپاہی تھے، لیکن بادشاہ کے لڑکے سے دوستانہ تھا تو فل اجازت تھی۔ ایک دن شکار کھیل رہے تھے، دیکھا شکار کھیلتے 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 بہت دور جنگل میں نکل گئے، دور سے دیکھا کہ ایک ٹینٹ نظر آ رہا ہے، تو اب وہاں پہنچے، دیکھا بوسیدہ ٹاٹ پڑا ہوا ہے اور اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، وہاں گھوڑے پہ سوار ہو کر روکے وہاں اور تلاوت سننے لگے، شوق چڑھا سیکھنے کا کہ آخر یہ کون سا کلام ہے، اس کے اندر اتنا جادو ہے کہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کھڑے ہو گئے تو اس نے اچھا وہ آواز درد و سوز میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ رو رہا تھا راہب اور تلاوت کر رہا تھا، کافی دیر کھڑے ہو گئے، تلاوت سے جب وہ فارغ ہوا اس کی نظر پڑی، کہا سیکھنا چاہتے ہو تو اپنی سواریوں سے نیچے اترو اور میرے پاس آؤ۔ تو دونوں پہنچے، جب پہنچے تو اللہ کے بارے میں معلومات ان کو حاصل ہوئی، اس نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تمام انسان پوری کائنات سب کی سب اللہ کی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس روئے زمین پر اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اور پھر اس نے کہ چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، حرام مردار نہ کھائیں۔ جب یہ چلے آگے وہاں سے آنے کے بعد میں بادشاہ نے ایک دن بہت بڑا پروگرام کیا اور ضیافت کا، تمام لوگوں کی دعوت کی، بڑے جانوروں کو ذبح کیا گیا۔ اب بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دعوت دی بلانے کو، بادشاہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ بیٹا نہیں کھائے گا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، اس نے منع کر دیا کھانے سے، محافظ اور گئے اور بلانے والے گئے، اس نے سب سے منع کیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو بلوایا اپنے پاس، کہا تم دعوت میں شرکت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا تم اور تمہارا ذبیحہ سب ناجائز حرام ہے، تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے۔ کہا کس نے بتایا؟ کہا فلاں راہب نے بتایا۔ راہب کو بلایا گیا، کہا جو یہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے یہ تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کہا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، تمہارا ذبیحہ حرام ہے۔ اس نے کہا اے راہب اگر تیرا خون ہمارے لیے عظمت والا نہ ہوتا تو آج میں تمہاری زمین سے نکل جاؤ، اور ایک مدت تک تمہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں رو رہے تھے، سلمان فارسی بھی اور وہ بادشاہ کا لڑکا بھی، جب اس کو جلا وطن کیا گیا۔ بہرحال اس نے یہ کہا کہ میں فلاں جگہ ملک شام میں جا رہا ہوں اور تم لوگ واقعی سیکھنے کا شوق رکھتے ہو تو وہاں آ جانا۔ حاصل کلام یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہوگا، ٹائم بالکل فکس ہو چکا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پروردگارہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی، میرے بیان کرنے میں، تلاوت کرنے میں، تیرے ان بندوں کے سماعت کرنے میں قصداً صاحباً ادباً کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہو مولا اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہماری روح کو تازگی عطا فرما،
ہمارے ایمان کو جلا عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے صدقے میں مولا ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کے اہل و عیال کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں مولا، پریشانیوں سے اور بیماریوں سے مولا نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں، ہماری عمروں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، پہنچے جو در پاک پیغمبر پہ حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ۔ یہ سب وضاحت کر دیتا ہوں۔